خواتین ساری نہیں لیکن ایک بڑی تعداد نسبتاً کمزور ہیں، اور پھر ان کے عوارض بھی ہیں، کوئی دودھ پلانے والی ہے، کوئی پیٹ میں بچے کو اٹھانے والی ہے۔ اب میں جو مسئلہ پہلے بھی بیان کر چکا، جن مردوں کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، جن مردوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ خواتین کو اپنے ساتھ لائے ہیں، وہ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، ان کی خدمت کرنی، گھروں میں وہ ہماری خدمت کرتی ہے۔ حج میں، حج کی عبادات میں کس نے خدمت کرنی ہے؟ اونچی نہ بولنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کام خراب ہو جائے، اونچی بولو۔ ماشاءاللہ بڑی اونچی، بولنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن میں بھی بلا کے چھوڑوں گا، اونچی بولو، ہم نے کرنی ہے۔ اور اس میں کوئی بری بات نہیں، یہ اسلام ہے، اس عورت کے یہ حقوق ہیں۔ وہ بدبخت عورتوں کے حقوق کیا جانے؟ عورت کو جو حقوق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ بیان کیے، کائنات میں وہ کون دے سکتا؟ حکیم خبیر رب العالمین کی طرف سے۔ اور ہمارا دین تو ہے ہی کمزوروں کا دین۔ بعض لوگ تھوڑی سی مردوں کی ٹھکائی بھی ہو جانی چاہیے، بعض لوگ بس خواتین ساتھ ہیں، موڈ خراب ہے، نتنے پھولے ہوئے ہیں، چہرہ سرخ، خواتین بھی بیچاری کہتی ہیں پتہ نہیں اس عذاب سے کب بچے گے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور بعض بے وقوف سمجھتے ہیں جی پرسنالٹی تو ہونی چاہیے نا، یہ خاک پرسنالٹی عذاب بن چکا ہے۔ نہ، ایسے نہ کیجیے، ایسے نہ کیجیے۔ ہاں دین کی بات ہے، وہ منوانی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ جہاں کمپرومائز نہیں کرنا وہاں بکریاں ہیں، یہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں۔ اور جہاں خدمت کی بات ہے وہاں وحشی بن جاتے ہیں، ایسے نہ کیجیے۔ خاتون ساتھ ہے، طواف کر رہی ہے، ساری خواتین نہیں لیکن خاص طور پہ وہ خواتین جو بچے والی ہیں یا بچے کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی ضروریات عام مردوں سے بہت زیادہ ہے۔ اسے ضرورت ہے پانی پینے کی، اسے ضرورت ہے کچھ کھانے کی، اسے ضرورت ہے سستانے کی۔ اب گھسیٹا جا رہا ہے، نہیں جلدی کرو، نہ، کوئی غلط بات سن لیجئے۔ یہ آسانی مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، لیکن اس کا اہتمام خواتین کے لیے اور زیادہ کیا جائے۔